بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے طعنے سن سن کر ایک نوجوان اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور بہت دکھی لہجے میں کہتا ہے کہ ابو جان میری کیا اہمیت ہے۔ یہ سن کر باپ نے دراز سے ایک انوکھا پتھر نکالا اور بیٹے کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا کہ یہ پتھر کل صبح فلاں بازار میں بیچنے کے لیے لے کر جاؤ، اور کوئی بھی اس کی قیمت پوچھے تو منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہنا، صرف 2 انگلیاں اٹھا دینا۔ بیٹا حیران ہوا، لیکن باپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اگلے دن صبح اس بازار میں پتھر لے کر پہنچ گیا۔ وہ تقریباً آدھا دن وہیں چپ چاپ کھڑا رہا اور وہ پتھر لینے کوئی نہ آیا۔ آخر کار جب وہ گھر جانے کا ارادہ کرنے لگا تو ایک شخص اس کی طرف آیا اور پتھر کی قیمت معلوم کی۔ نوجوان نے جواباً ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھا دیں۔ اس شخص کو لگا کہ شاید یہ گونگا ہے، لہٰذا اس نے پتھر دیکھا، چیک کیا اور جیب سے 200 روپے نکال کر لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ لڑکا 200 روپے لے کر اپنے باپ کے پاس آیا اور 200 روپے دیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ باپ نے پھر سے دراز میں سے وہی پتھر نکالا اور بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا صبح یہ پتھر فلاں میوزیم میں لے کر جاؤ، اور کوئی بھی اس کی قیمت پوچھے تو جواب میں وہی کرنا جو آج کیا ہے۔ لڑکا اس بار پھر سے حیران ہوا اور صبح ہونے کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اگلے دن وہ میوزیم پہنچا اور ایک جگہ پر پتھر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ آتے رہے اور پتھر دیکھ کر جاتے رہے، لیکن کسی نے بھی قیمت معلوم نہیں کی۔ کافی دیر بعد ایک عورت آئی اور پتھر کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد قیمت معلوم کی تو لڑکے نے وہی 2 انگلیاں ہوا میں اٹھا دی۔ عورت نے کچھ سمجھتے ہوئے پرس میں سے 2000 روپے نکالے اور لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ لڑکے کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ جلدی جلدی گھر گیا اور باپ کو سارا واقعہ بتایا۔ جواب میں باپ نے دراز سے ایک اور وہی پتھر نکالا اور بیٹے کو دیتے ہوئے کہا کہ اب کل صبح اس پتھر کو فلاں مارکیٹ میں بیچنے جانا۔ اس بار لڑکے کو اتنی تشویش ہوئی کہ ساری رات صبح ہونے کے انتظار میں سو ہی نہ سکا۔ آخر صبح ہوتے ہی مارکیٹ پہنچا اور ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک نوجوان لڑکی اس کی طرف بڑھی اور پتھر کو دیکھ کر قیمت معلوم کی۔ لڑکی نے حسب معمول 2 انگلیاں اوپر اٹھا دیں۔ یہ دیکھ کر لڑکی جہاں سے آئی تھی تیز قدموں سے واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ آئی اور کہنے لگی دیکھیے جس پتھر کو آپ اتنے دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے وہ مجھے مل چکا ہے، اور اس کی قیمت بھی صرف 2 لاکھ روپے ہے۔ لڑکے نے 2 لاکھ کا نام سنا اور ہکا پکا رہ گیا۔ ابھی وہ کچھ کہتا، لڑکی کے شوہر نے 2 لاکھ روپے نکال کر لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیے اور خوشی خوشی دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ اب لڑکا کبھی 2 لاکھ کو دیکھتا اور کبھی انہیں جاتے ہوئے دیکھتا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ آج ابو جان سے ماجرا جان کر ہی رہوں گا۔ جلدی جلدی گھر آیا اور اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 3 بار آزمایا ہے اور ایک ہی پتھر کو 3 الگ الگ قیمت میں بیچ دیا، آخر اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ باپ نے شفقت سے اپنے بچے کو دیکھا اور کہا کہ بیٹا یہ تینوں پتھر ایک جیسے ہی تھے، لیکن ان کی قیمت لگانے والے الگ الگ تھے۔ پہلی جگہ وہ بازار تھا جہاں اصل جیسا نقلی مال بکتا ہے، دوسری جگہ وہ میوزیم تھا جہاں لوگ انوکھی چیزیں خریدنے آتے ہیں، لیکن وہ سب شوقیہ طور پر ایسی چیزیں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، انہیں اصل قیمت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اور تیسری جگہ وہ مارکیٹ تھی جہاں اس قسم کے پتھروں کو لینے والے ہی لوگ آیا کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا کہ جو پتھر 2 لاکھ کا بک رہا ہے لوگوں نے اس کی قیمت 200 اور 2000 لگائی، کیونکہ وہ جگہ اس پتھر کے لائق نہیں تھی۔ یہی مثال ہم انسانوں کی بھی ہے۔ ہمیں کبھی بھی ایسی جگہ نہیں رہنا چاہیے جہاں ہماری کوئی اہمیت نہیں، جہاں ہماری 2 کوڑی کی بھی حیثیت نہیں ہے، جہاں نہ عزت ملتی ہے
اور نہ ہی عزت دار لوگ ملتے ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو معاشرے میں ہماری قیمت کم ہوتی رہے گی، لیکن اگر ہم وہاں رہیں گے جہاں ہماری جگہ ہے تو دنیا ہماری اہمیت کو سمجھے گی۔